بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی. ومنها كيف للاستفهام حال النحو كيف أنت في أي حال أنت. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اسم مبنی کی 8ویں قسم بیان ہو رہی ہے، اسماء ظروف جو کہ مبنی ہیں. تو جو ظروف مبنیہ ہیں ان کا بیان ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ آگے ہیں. ظروف مبنیہ میں سے کیفا بھی ہے. کیا بابا؟ اسم مبنی کی 8ویں قسم بیان ہو رہی ہے، اسماء ظروف مبنیہ. ظروف مبنیہ ظروف مبنیہ تو ان میں سے کچھ آگے ہیں اور ان میں سے ایک کیفا ہے. یہ کو جی آخنا اور کی آخنا سی پھنس گئے تھے آگے جتنے ٹورے دسی نے تے سنگی اشارہ کر دی انہوں حرک ماری. تو ظروف مبنیہ میں سے کیفا بھی ہے. ظروف مبنیہ میں سے کیفا بھی ہے. کیفا کس لیے ہوتا ہے؟ کیفا للاستفہام حالاً، اس کے ذریعے متکلم مخاطب سے مخاطب کی حالت پوچھتا ہے کہ آپ اس وقت کس حالت میں ہو. عام طور پر بھی صحیح ہو، بیمار ہو، اے مطلب ہے جی، یا بھئی دولت کے اعتبار سے بھی غربت ہے، امیرت ہے، اس قسم کی جو صفتیں ہیں یہ زیادہ تر کیفا کے ذریعے پوچھی جاتی ہیں. کیفا حالک الحمدللہ. کیا کہ جی؟ ہاں ظروف مبنیہ میں سے ہے کیفا. ظروف مبنیہ میں سے کیفا بھی ہے. ظروف مبنیہ میں سے کیفا بھی ہے. اور یہ کیفا جو ہے یہ کیفا جو ہے یہ استفہام کے لیے آتا ہے عذرو حال کے. مطلب یہ ہے کہ کیفا کے ذریعے متکلم مخاطب سے حالت پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے؟ حالت پوچھتا ہے، حال پوچھتا اس کا. مثلا کیفا انت. کیفا اس کا معنی یہ ہے فی ای حال انت، اے فی ای صفت من الصحت والمرض وغیرہ. کہ کیفا انت کا مطلب ہے کہ اس وقت تیری حالت کیا ہے، تو صحیح ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، خوش ہے، کیا حال ہے تیرا جی. سمجھی جی گل جی. تو کیفا یہ استفہام کے لیے اور اس کے ذریعے کیا پوچھا جاتا ہے؟ حالت، صفت کہ مخاطب تو اس وقت کس صفت پر ہے، صحت مند ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، خوشحال ہے. سمجھیو گل. موشی دی گل سنو. سوال کا جواب ہے کیفا قائم مقام ظروف کے اور خود ظرف نہیں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے حالت پوچھی جاتی ہے. حالت جو ہے نہ ظرف زمان ہے نہ ظرف مکان ہے کہ ہے، لیکن یہ قائم مقام ہے کس کے؟ ظرف کے. اور ظرف نہیں ہے. اور معنی کیفا کا سوال ہوتا ہے حال سے. کس سے؟ حال سے. وابا لفظ ما کیفا ما نزد بستریا در شرط مستعمل میں شود. اگر اس کے ساتھ ما لگ جائے نا، کیفا ما ہو جائے تو پھر یہ شرط کے اندر بھی استعمال ہو جاتا ہے. کون؟ کیفا، یعنی کیفا ما. اور کوفیہ کے نزدیک مطلقاً بھی شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. استفہام کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن شرط کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. ان کی دلیل ہے بدلیل عمل او در حال ظرف مکان است. نحو کیفا زید ضاحکن، جیسے اینا زید ضاحکن ہے نا، اسی طرح کیفا زید ضاحکن یہ حال میں عمل کر رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت یہ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ شرط والا معنی دیتا ہے. لیکن کیفا ہے مبنی، کیفا ہی رہے گا. اور یہ اکثر کس کے لیے آتا ہے؟ حالت کے لیے آتا ہے. اور کبھی شرط کے لیے بھی ہوتا ہے جب میم اس کے ساتھ ملتی ہے. کیفا ما کہ جیسا تو ہوگا ویسا میں ہوں گا، مثال کے طور پر. اور ظروف مبنیہ سے کیفا ہے استفہام کے لیے
حالن، حالن کا مطلب ہے کہ اس کے ذریعے حالت پوچھتا ہے متکلم مخاطب کی، جیسے کیف انت، یعنی کس حال میں ہے تم. جی. اور ظروف مبنیہ میں سے کیفا ہے، کیفا استفہام کے لیے، حالن جیسے کیفا، حالن یعنی حالت پوچھنے کے لیے. جیسے کیفا انت اے، کس حال میں ہے تو. جی. حروف مبنیہ میں سے کیفا ہے استفہام کے لیے، حالن جیسے کیفا انت، یعنی کس حال میں ہے تو. جی. ومنها ایان للزمان استفہاما نحو ایان یوم الدین. ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ بھی ہے. ہاں جی. ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ بھی ہے. پھر آخر ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ بھی ہے. ایانہ یہ ظرف زمان ہے اور استفہام کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی. ایانہ یہ ظرف زمان ہے اور استفہام کے لیے ہوتا ہے. یعنی اس کا معنی ہوتا ہے زمانہ، اور اس کے ذریعے متکلم مخاطب سے بات پوچھتا ہے، کیونکہ استفہام اس لیے ہوتا ہے. تو کیا کہ جی تو آخ بابا، ظروف مبنیہ میں سے ایک ایانہ بھی ہے، اور یہ زمان اس کا یہ ظرف زمان کے لیے ہے، اس کا معنی ہے زمانہ، اور یہ استفہام کے لیے ہے. یہ کس لیے ہے؟ او تھلے لکھے وجہ بنائے او تضمن اوست معنی حرف استفہام را، جیسا کہ کیفات متا وہ استفہام کے لیے ہے نا. تو استفہام تو حمزہ استفہام کا معنی ہے، تو یہ حرف کو کیا ہو گئے، حرف کے معنی کو متضمن ہو گئے، اس لیے یہ کیا ہو گئے. تو یہ متا اور کیف اور ان تینوں کی مبنی ہونے کی وجہ آگی کہ ان میں استفہام ہے. جی بات سمجھیے. اچھا جی. ایان یوم الدین، یہ سوال کرتے تھے کافر کہ کس وقت ہوگا قیامت کا دن، کہ اے انبیاء نو سوال کرتے رہے مختلف دور کہ تسی جیڑے قیامت کو ڈراندے ہو زمانہ کدوں آوے دا جی، وہ زمانہ. تو یہ سوالیہ ہے ان کی طرف سے، نعوذ باللہ. تے جدوں ہونا ہے پھر لگ پتے جانے نے. جی اچھا جی. معاشی دی گل سنو بھئی. ایانہ زمان کے لیے ہے استفہامن، جیسے متا استفہامیہ، اور پیچھے پڑھا ہے کہ نہیں، وہ شرط کے لیے بھی آتا ہے. مگر متا ماضی مستقبل ہر دونوں میں مستعمل ہوتا ہے. کون؟ متا. اور ایانہ اختصاص با مستقبل دارد. ایک یہ ایانہ اس کے ذریعے مستقبل پوچھا جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے کیونکہ استفہام ماضی کا بھی تو ہوتا ہے نا. اور پرسوں تھوڑے کر کون آیا سی کیا؟ کوئی نہیں. پچھلے سال کتنے تکے کھانا رہے، یہ ماضی نہیں. اچھا شکر ہے. اچھا جی. ایانہ یہ مختص ہے مستقبل کے ساتھ. ایک دوسرا متا کے ساتھ جو استفہام ہے وہ امور عظیمہ امور عقیرہ دونوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایانہ کے ساتھ جو استفہام ہوتا ہے وہ امور عظام کا ہوتا ہے. وہ امور و در دیگر چیزیں استعمال نمے پذیرد. سمجھیجے چھوٹی شیند نال نہیں پوچھی جے کہ مکھی کدوں اڈے دی، انج نہ. تو اس کے ذریعے اس لیے سوال کیا ایان یوم الدین، ایان یوم الدین. تو ایک تو استقبال کے لیے ہے، دوسرا اس کے لیے بڑے بڑے کام پوچھے جاتے ہیں. جی اچھا. یہ جو ہے نا ایان، یہ تو حمزہ ہو گیا مفتوح، اور کسرہ حمزہ ایان لغت سلیم است. بنی سلیم کی لغت وہ ایان بھی پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اور اندلسی نے کہا ہے کہ نون کا کسرہ بھی اس کی لغت ہے ایانے. کیا؟ و بسبب ہمسائگی او با الف فتح اولا. جی کس طرح بھائی؟ نہ بابا ہمسائگی او با الف تے فتح اولا، فتح اولا استغفر اللہ کہہ رہا ہوں. یہ نون کے ما قبل الف ہے نا، تو الف کی وجہ سے ویسے تو الف کو ما قبل کا فتح چاہیے نا، لیکن نون کا فتح بھی تو الف کے تو موافق ہی ہے نا،
اس ہمسیگی کی وجہ سے الف کی ہمسیگی کی وجہ سے نون کا فتح اولا ہے ایانا، لیکن ایانے بھی لغت ہے، ایانا بھی لغت ہے تے ایانے بھی لغت ہے، لیکن بھی ایانا یہ اولا ہے۔ اور ظروف مبنیہ سے ایانا ہے زمان کے لیے، ظروف استفہام کے جیسے ایانا یوم الدین، اور ظروف مبنیہ میں سے ہے ایانا میں سے واجب ہے، ظروف مبنیہ میں سے، اور ظروف مبنیہ میں سے ایانا ہے ان جاخنے میں سے ہے ایانا، باقی کونی بکلا ہی ہے بھئی کے لیے ظروف استفہام کے جیسے ایانا یوم الدین، اور حروف مبنیہ میں سے ایانا ہے زمان کے استفہام کے جیسے ایانا یوم الدین۔ اگے ومنها مذ ومنذ بمعنى اول المدت ان صلح جوابا لمتى نحو ما رأيته مذ او منذ یوم الجمعہ۔ یہ مل نہیں ہے گا ہوں چونکہ اے اس وقت ظرف نے تے ان اتنے جر نہیں دینی، یوم الجمعہ تے یوم الجمعہ وہ جدو جارا ہون تے پھر جی فی جواب من قال متا ما رأیت زیدن اے اول مدتی انقطاع رویتی ایاہ یوم الجمعہ باب مانا معنی جمیع المدتی ان صلح جوابا صالوحا ان صلح جوابا لکم دا کوئی لگتا ہے لیکم واجہ لام جا رہی جی لکم نحو ما رأیتہ مذ او منذ یومان فی جواب من قال کم مدتا من کالا کٹھا کر من کالا من قال مدتا وہ تو من دے نون تو واپس ہون لگا 15 منٹ لگ دینے تیرے من قال مدتا کم مدتن من واجہ قال کم مدتا ما رأیت زیدا اے جمیع مدتن ما مدتین اے جمیع مدتی ما رأیت ٹھیک ہے مدتن ما رأیتہ ما رأیتہ یومانی۔ ظروف مبنیہ میں سے لفظ مز بھی ہے اور لفظ منزو بھی ہے، مز مبنی بر سکون تے منزو مبنی بر ضم، سمجھیجے گل، یہ حروف جارہ بھی ہوتے ہیں، یہ معنی اس وقت بھی یہی ہوتا ہے، اور یہ اسماء ظروف سے بھی ہیں۔ اب یہ اسم ہے مبنی ہے، اس وقت یہ حرف ہے مبنی الاصل ہے، یہ مبنی ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مشابہت ہے، دونوں دا وضع قطع ایک جی ہے جی۔ تو ظروف مبنیہ میں سے مز ہے اور منزو ہے، کیا ہے؟ اچھا جی، ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کا معنی ہوتا ہے اول مدت، یا ان کا معنی ہوتا ہے جمی مدت، ان کا ہوتا ہے اول مدت یا ان کا معنی ہوتا ہے جمی مدت، پھر آنکھوں نا ان کا معنی ہوتا ہے اول مدت یا ان کا معنی ہوتا ہے جمی مدت۔ یہ شروع سے نہیں ہوتے، یہ سوال کے جواب میں آتے ہیں، یہ شروع سے نہیں ہوتے، یہ سوال کے پہلے کوئی سوال ہوتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے ان کے ساتھ، تو ان کا سوال کے مطابق معنی کرنا ہوتا ہے۔ جب سوال ہو نا متا سے تو پھر جب جواب میں آئیں گے تو معنی ہوگا اول مدت، اور اگر سوال ہو کم سے تو پھر جواب میں آئیں تو معنی ہوگا جمی مدت۔ مز اسماء ظروف مبنیہ سے میں سے مز اور منزو بھی ہیں، مز اور بھی ہیں، تو ان کا معنی ہے اول مدت یا جمی مدت، او مدت کیڑی مدت زمان کی، وہ جو ان کے بعد آ رہا ہے، ان کا جو مدخول ہے نا زمان، اس کی اول مدت یا اس کی ساری مدت، لیکن یہ چونکہ سوال کے جواب میں آتے ہیں اس لیے سوال دیکھیں گے کہ سائل نے سوال متا سے کیا ہے یا کم سے۔ اگر سوال متا سے کیا ہے تو پھر ان کا معنی ہوگا اول مدت، اور اگر سوال کم سے کیا ہے تو پھر معنی ہوگا جمی مدت۔ آخر میں ایک باری ظروف مبنیہ میں سے مز اور منزو ہیں، ظروف مبنیہ میں سے مز اور منزو ہیں، ان کا معنی ہے اول مدت یا جمی مدت۔
جب یہ متاع کے جواب میں آئیں گے تو ان کا معنی ہوگا اول مدت، اور جب یہ کم کے جواب میں آئیں گے تو ان کا معنی ہوگا جمیع مدت۔ ایک بار آخر میں نے کیا سے مبنیہ میں سے مز اور منزو بھی ہے، یہ ان کا معنی ہوتا ہے اول مدت۔ اول مدت اس زمانے کی جو ان کا مدخول ہوگا، یا ان کا معنی ہوتا ہے جمیع مدت۔ جمیع مدت اس زمانے کی جو ان کا مدخول ہوگا۔ ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیسے فرق ہوگا؟ فرق یوں ہوگا کہ چونکہ یہ کبھی متاع کے جواب میں آتے ہیں، اور کبھی کم کے جواب میں اگر متاع کے جواب میں آئیں تو پھر اول مدت، مدت ہے، اور جب یہ کم کے جواب میں آئے تو اس وقت جمیع مدت ہے۔ سمجھی بات؟ تو ظروف مبنیہ میں سے مز اور منزو بھی ہیں، ان کا معنی ہوتا ہے اول مدت، یعنی جو مدخول ہے نا ان کا زمانہ، گو منزو یوم میں نہیں آ رہا، یوم زمانہ ہے کہ کوئی نہیں، اگے منزو یوم آنے نہیں آ رہا، تو یوم آنے کی زمانہ ہے کہ نہیں؟ تو ان کا معنی ہوتا ہے کہ ان کا جو مدخول ہے اس کا اول زمانہ، یا جو مدخول ہے وہ پورا سارا زمانہ۔ تو یہ فرق تب ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے ذریعے سوال ہوتا ہے، ان کے ذریعے سوال ہوتا ہے، تو ان کے ذریعے اگر سوال ہو کس سے، یہ متاع کے سوال کے جواب میں آئیں تو پھر اول مدت، اور کم کے سوال کے جواب میں آئیں تو جمیع مدت۔ ہوں دیکھو مثال اندی، کسی نے پوچھا کہ متى ما رأيت زیدن، کس وقت سے نہیں دیکھا تو نے ما رأيت زیدن، کس وقت سے نہیں دیکھا تو نے زید کو؟ تو جواب میں کہا ما رأيتہ، مز آکھو یا منزو جڑا کہ نال لا لو، ما رأيتہ منزو یوم الجمعۃ، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے والے دن سے، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے والے دن سے۔ مثلا انہیں پوچھا اتوار نو، سوار نو، منگل نو، بدھ نو، جمعرات نو، یہ پچھلے سال دی گل نہیں ہو سکتی، ہفتے دے اندر اندر گل چل سکتی ہے، سمجھیے؟ سوار منگل بدھ نو کسی پوچھا کہ تینوں تو جڑا نا زید نو کدوں دا نہیں ویکھیا، اس آکھا جی کہ میں جمعے دا نہیں ویکھیا، یعنی انہوں نہ ویکھنے دی جیڑی میری اول مدت شروع ہوئی ہے وہ جمعے والے دن تو شروع ہے، اس وقت تو لے کے تو ہن تک میں نہیں ویکھیا، اس وقت تو لے کے اتوار نو پوچھا سو تے وچ 2.5 دن ہے، سوار نو پوچھا تے 1 دن ود گیا، منگل نو پوچھا 1 دن اور ود گیا، بدھ نو پوچھا تے 1 دن اور ود گیا، تے جمعرات نو پوچھا تے 1 دن اور ود گیا۔ سمجھ آ گئی؟ جیڑے دن پوچھے گا پچھلے دن جیڑا جن دن نہ لوے گا اس تو لے کے بھی ہون تک میں انہوں نہیں ویکھیا، بھی میری نہ ویکھنے دی ابتدا جیڑی ہے جمعے والا دن۔ اچھا جی دوسرے دی مثال توجہ کرو، میں سوال کیا اس نے کم مدتن ما رأیت زیدن، کم استفہامیہ تمیز منصوب ہو، کم مدتن ما رأیت زیدن، کتنی مدت ہوگی ہے کہ نہیں دیکھا تو نے زید کو؟ کیا سوال ہے؟ کتنی مدت ہوگی ہے کہ نہیں دیکھا تو نے، کیا معنی کتنی مدت ہوگی ہے کہ نہیں دیکھا تو نے زید کو؟ یعنی ساری مدت سوال پوچھ ساری مدت پوچھ رہے۔ تو اس نے کہا منذ یوم ما رأیت زیدن منذ یومان، نہیں دیکھا میں نے زید کو 2 دنوں سے۔ کیا معنی؟ نہیں دیکھا میں نے زید کو 2 دنوں سے۔ تے ما رأیتہ منذ 3 ایام، کیا معنی بنے گا؟ نہیں دیکھا میں نے زید کو 3 دن سے، بھی ساری میری مدت عدم رویت دی جڑی کنے میں 2 دن، 1 دن، 3 دن، 5 دن، 50 دن، 100 دن، مہینہ، سال، جننے بھی ہون کو 10 دے گا، میں انہوں 10 سال تو نہیں ویکھیا جی، میرے ساری مدت نہ ویکھنے دی کنی ہے 10 سال ہو گئے۔ مطلب سمجھی جی گل؟ تو متاع نال پوچھنا ہے کہ بھئی کس وقت سے تو نے نہیں، کہ کم مدتاً کتنی مدت تو نے نہیں دیکھا، تینوں کنا چر ہو گیا تو انہوں نہیں ویکھیا، میں نے جی 5 سال ہو گئے نے۔ سمجھی جی گل؟
اور ظروف مبنیہ سے پھر مبنیہ سے مز منزو باوجود کہ مز فرع ہے منزو کی، اصل اس کی کیوں اصل تصغیر مز کی بھی منعز آتی ہے تو تصغیر اشیاء کو اصل کی طرف لوٹاتی ہے، لیکن چونکہ مز چھوٹا ہے تو منزو وڈا ہے، خفت واسطے فرع نو اصل تو مقدم کر دیتا۔ ایک سوال دا جواب دیتا بھی اے فرع ہے تو فرع پیچھے ہونی، اصل پہلو ہونا، خلیفہ پہلو پیر پیچھے۔ اچھا جی، وجہ بنائے این ہر دو وقتے کے اسم باشند، جس وقت اسم ہوتے ہیں تو مبنی کیوں ہوتے ہیں؟ مشابہت ان کی مز منزو کے ساتھ جو حروف جارا، جی اس وجہ سے، یا مز جو ہے اس کی وضع حرف والی ہے تو منزو کو اس پر حمل کر دیا، یا مشابہت ان کی غایات کے ساتھ ہے، اضافت مانویہ کے قطع میں، اضافت لیکن یہ ہمیشہ مبنی آتے ہیں، مقطوع اضافت مانوی سے ہوتے ہیں، برخلاف غایات کے کہ ان کا مضاف لہ کبھی مذکور بھی ہوتا ہے۔ اے شاباش، اور ظروف مبنیہ سے مز اور منزو ہیں بمانا، اور تھلے لکھا یستعملان لمعنی، یعنی دو معنی، بمانا اول مدت، یعنی مدت زمانے کی وہ جو ان دونوں کے بعد ہے، ایک قدوں اگر صلاحیت رکھے ہر ایک جواب بننے کی متاع کے لیے۔ خلاصہ یہ ہے کہ متاع کا جواب بنیں گے تو پھر جیسے نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے کے، نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے کے دن سے، تمہارا معنی کٹھے کیے، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کب سے نہیں دیکھا تو نے زید کو، اب اصل معنی کیا بنا؟ یعنی اول مدت میری رویت کے انقطاع کی اس کو، اور رویت کا انقطاع کیا ہے؟ نہ دیکھنا اور کی کرنا ہے یار، اس کو جمعے کا دن ہے، سمجھی جی گل، اور یہ منع کرنا اور پھر رولا پہ جانا سے۔ اور ضرور مبنیہ سے مز اور منزو ہیں بمانا اول مدت، وقفہ نہ کر، بمانا اول مدت، پھر اول مدت واہ صاحب لینا پہ کی بنن لگا ہے کٹھا معنی اس دا، بمانا اول مدت اگر صلاحیت رکھے ہر ایک جواب کی متاع، جواب بننے کی، جواب بننے کی متاع کے لیے، جیسے نہیں دیکھا میں نے اس کو جمعے کے دن سے، جمعے کے دن سے، اس شخص کے جواب میں جو کہے، جس نے کہا کس وقت سے نہیں دیکھا تو نے زید کو، تو اب حاصل معنی کیا بنا؟ یعنی اول مدت میری رویت کے انقطاع کی اس کو، میری رویت کے انقطاع کی اس کو جمعے کے دن، جمعہ کا دن ہے، کا دن ہے، یعنی میرے نہ دیکھنے دی ابتدا کتوں ہیں؟ جمعے کے دن سے، جمعے کے دن سے۔ مبنیہ سے مز اور منزو ہے بمانا اول مدت اگر صلاحیت رکھے ہر ایک جواب بننے کی متاع کے۔ جب بزرگاں کتاب لکھی کہ وہ میں طالب علماں دی یہ بیماری ہوندی نا، جمعرات چھٹی کر کے نسے تو جمعرات دی مثال دینی سی بھی استاد ہفتے والے دن کہہ رہا کہ اس نو نہ ویکھنے دی میری اول مدت جڑی ہے جمعرات جیسے جی۔ دیکھا میں نے اس کو جمعے کے دن سے، اس شخص کے جواب میں جو کہے کب سے نہیں دیکھا تو نے زید کو، یعنی اول مدت میری رویت کے انقطاع کی اس کو جمعے کا دن ہے۔ اور دوسرا معنی بمانا جمی مدت اگر صلاحیت رکھے ہر ایک اگر صلاحیت رکھے ہر ایک جواب بننے کی جواب بننے کی، کم کے لیے، اور کم استفہامیہ، جیسے نہیں دیکھا میں نا، ٹھیک ہے، نہیں دیکھا میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دن سے، 2 دن سے، اس شخص کے جواب میں شخص کے جواب، جس نے کہا جس نے کہا کتنی مدت کتنی مدت نہیں دیکھا تو نے زید کو، دیکھا تو نے، اب اس کا اصل معنی کیا بنا؟ یعنی یعنی جمی مدت کہ نہیں دیکھا میں نے زید کو
وہ جمی مدت کون ہے؟ یومان ہیں، 2 دن ہو گئے میں ان کو نہیں دیکھے جی اور بمانا جمی مدت اگر صلاحیت رکھے ہر ایک جواب بننے کی کم کے لیے، جیسے نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دنوں سے اس شخص کے جواب میں جو جس نے کہا کتنی مدت نہیں دیکھا تو نے زید کو، یعنی ساری مدت نہیں دیکھا میں نے اس کو، وہ ساری مدت کتنی ہے؟ یومان ہیں۔ اور بمانا جمی مدت اگر صلاحیت رکھی ہر ایک جواب بننے کی کم کے لیے، جیسے نہیں دیکھا میں نے اس کو 2 دن سے اس شخص کے جواب میں جس نے کہا کتنی مدت نہیں دیکھا تمہیں زید کو، یعنی ساری مدت کہ نہیں دیکھا میں نے زید کو 2 دن جی۔ وَمِنْهَا لَدَا وَلَدٌ بِمَانَا عِنْدَ نَحْوُ الْمَالُ لَدَيْكَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا۔ صبر کر۔ ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن بھی ہیں، کیا ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن بھی ہیں، پھر آخر ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن بھی ہیں۔ اچھا جی، یہ لدا اور لدن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بمانا اندہ ہے، بمانا اندہ ہیں، تیرے کول اے زمانے کے مکان ہے، شاباش ہے جی، یہ مکان ہے جی، تیرے نال یہ جگہ ہے جی، تو یہ بمانا اندہ، بمانا اندہ کیا کہ جی ظروف مبنیہ میں سے ہیں، میں ہے، پھر ہیں ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن بھی ہیں، ان کا معنی ہے یہ بمانا ہے اندہ، یہ بمانا ہے اندہ، تو اندہ تو ظرف مکان کے لیے ہے، تو لہذا پھر یہ دونوں بھی ظرف مکان کے لیے، نہیں سمجھی گل، چونکہ اندہ کا تو معنی ہے پاس، یعنی یہ ظرف مکان ہے، تو لہذا ان کا معنی بھی مکان کا، ان کا معنی نہیں، یہ بھی یہ ظروف مبنیہ میں سے ہیں تو ظرف مکان کے لیے اے پکان ہے، یہ دونوں ظرف مکان کے لیے، یہ دونوں مکان کے لیے، ظرف مکان کے لیے۔ کون؟ لدا اور لدن۔ المالو عندکا کا جو معنی ہے وہی مال ہے، المالو لدن کا، المالو لدیکا، او جڑا الف ہے نا او یا نال بدل گیا تے بن گیا کی لدیکا، مال تیرے پاس ہے، مال تیرے پاس ہے، کیا کہ جی جیسے المالو عندکا، المالو لدن کا، المالو لدن کا، المالو لدیکا، تنے بولنا، المالو اندہ، المالو اندہ کا بھی تاخ نگا، المالو لدیکا، المالو لدن، لدن کاف نال چک وٹ دے نہیں وچ سا رک جاندے، کی مسئلہ بن دے لدن کا۔ گل سمجھیے ہن اگلا پڑھ مسئلہ، پھر تر میں دستا گل حاشیے والی۔ ہاں جی، والفرق بینہما ان عند لا یشترط فیہ الحضور ویشترط ذلک فی لدا ولدن۔ بس یہ لدا اور لدن بمانا اندہ ہیں، لیکن اندہ اور ان کے درمیان ایک فرق ہے، لدا اور لدن بمانا اندہ تیرے پاس، پاس والا معنی ہے ظرف مکان، لیکن اندہ اور ان میں فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اندہ جو ہے نا، اندہ اس میں حضور شرط نہیں ہے کہ شے کول ہووے، اے شرط نہیں، ملک وچ ہووے، ملک وچ ہووے، بندہ ایتھے وے، پیسے ہوندے کراچی پے نے تاں بھی کہہ سکدا ہے المال عندک، تیرے کول پتر بڑا مال ہے، پاویں انگلینڈ پیا ہووے، سمجھیے گل کہ اندہ میں حضور شرط نہیں ہے، سمجھائیے کہ وہ چیز اگرچہ دور ہو پھر بھی کہہ سکتے ہیں اندہ کا، لیکن لدا اور لدن میں یہ شرط ہے کہ حضور ہو، ہون کول ہون تے آخنے المالو لدا کا، المالو لدے کا، اگر گھر پے نے یا کسی دور جگہ تے پے نے تو پھر ہاں چلو جی اور سمجھی گل ایشا بس جی ہاں جی کیا کیا لدن اور لدا لدن اور لدا بمانا اندہ ہے، لیکن اندہ اور ان میں ایک فرق ہے،
لیکن اندا اور ان میں ایک فرق ہے. اندا میں اور ان میں، اندا میں اور ان میں ایک ان میں سے مراد لدات لدن میں ایک فرق ہے. ایک فرق وہ یہ ہے کہ اندا کے لیے وہ یہ ہے کہ اندا کے لیے نیندر کا حاضر ہونا شرط نہیں ہے. تھلے کمرے پہ ہو بتا بھی اپنی ہے جی. ان میں حضور کا ہونا شرط نہیں ہے. اس میں حضور کا ہونا نہیں ہے، وہ حضور شرط نہیں ہے. پلو بھی شے حاضر ہو تو یہ بولا جائے گا، یہ شرط نہیں ہے. اور لدا اور لدن میں حضور شرط ہے کہ شے پاس ہو تو بول سکتے ہیں، ویسے ایسے نہیں. لہذا مال اپنے قریب پاس ہو، اندا بھی بول سکتے ہیں، لدا بھی بول سکتے ہیں، لدن بھی. لیکن مال ہے ملک میں لیکن دور ہے تو اندا تو بول سکتے ہیں. لیکن لدا اور لدن نہیں بول سکتے. اے شاباش سے میں نے کر لی، پچھو کرنی، پچھو سارا ہے ٹھیک ہے. آگے بھی پڑھنا. وجاء فیہ لغات اخر لدنی ولدنا ولدن ولد ولد ولد. یہ جو ہے نا لدن کون، لدن اس میں اور لغتیں بھی ہیں. کس میں؟ لدن میں اور لگتے ہیں. اور لغتیں بھی ہیں. بھئی یہ لفظ عربی میں کئی طریقوں سے پڑھا جاتا ہے. ایک تو پڑھا ہے نا اپنے لدن، ایک بفتح لام تے سکون اول تے کسرہ نون لدنے، کیا؟ ایک بضم لام سکون دال کسرے نون کی لدنے تے اتے لکھا ہے بفتح نون نیز تے دو بن گئے لدنے تے لدنا. تے اگے نی تین لدن کی لدن تے نون چلا گیا تے لام دیاں تین حرکتاں لد لد لد. کیا کہ جی لدن میں لدن میں اور بھی لغتیں ہیں. اور بھی ایک تو آگے نا لدن بفتح لام تے دال مضموم نون ساکن، ساکن. ایک لام مفتوح دال ساکن نون مکسور جیسے جیسے لدنے لدنے. ایک لام مضموم مضمون دال ساکن نون مفتوح یا مکسور کی بن گیا لدنا تے لدنے. اور ایک لام مفتوح دال دال مفتوح نون نون سکون نون لدن نون سکون نے نون ساکن بلا تھے لدن لدن. اور تیسرا یہ ہے کہ نون حذف کر کے دال ساکن لام کی تینوں حرکتیں لد لد لد. سمجھی جے گل؟ اے شاباش. سن مانا کرنا پھر ادھر آشی درج کرنا. اور ظروف مبنیہ سے لدا اور لدن ہیں بمانا اندا. اندا کس لیے؟ ظرف مکان کے لیے. تو یہ دو بھی طرف مکان کے لیے اے مطلب جیسے جیسے المال لدے کا مال لدی کا. اور فرق اور فرق اے استعمالن بے استعمال میں جو فرق ہے کس میں؟ استعمال ظاہر استعمال چی فرق ہونا ہے. اور فرق ان دونوں کے درمیان فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ اندا ہما سے مراد لدا تے لدن ایک پاسے ایک تے اندا دوجے پاسے دو. اے تاں بینا ہما بنیا جی ورنہ کو تین تین نہیں، یہ دو ایک. یہ ہے کہ اندا کہ اندا نہیں شرط نہیں شرط اندا میں حضور اور شرط کیا گیا ہے. شرط کیا گیا یہ کون؟ تھلے 2 نمبر فون لکھ 6 نمبر لکھا ہے فون نمبر نظر آ رہے. اور شرط کیا گیا ہے شرط کیا گیا ہے وہ کون؟ وہ پھر کون سے پتہ لگتا ہے؟ اور شرط کیا گیا وہ شرط کیا گیا ہے وہ کون؟ وہ دور مرنے لدا اور لدن میں بھی ان میں حضور شرط ہے اور آئی ہے اس میں کس میں مولوی خضر لدا لدن تھلے ان ہے پھر لکھا 2 نمبر لکھا تھے فی ہے تھلے تے پیچھے لدن تھلے لکھے ہے لکھے پیچھے لدا تھلے بھی لکھے ہے ہاں جی لکھے لدا تھلے بھی نہیں تے پھر ہی تو مرجے کون ہے پھر تے تو لدا لدن دو میں ٹھوکے جا رہے ہیں. اور آئی ہے اس میں
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਕਫੀ ਹੈ ਥੱਲੇ 2 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਪਿੱਛੇ ਲਦੁਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਲਦਾਤ ਤੇ ਲਦੁਨ ਦੋਵੇਂ ਲੁਗਾਤ ਦੂਸਰੀ लद ने लुदना लुदने और लदन और लद और लुद और लिद फिर मबनिया से लदा और लदुन है बमाना इंदा जैसे अल मालु लदैका और फर्क उन दोनों के दरमियान ये है कि आइंदा नहीं शर्त किया है इसमें हुजूर और शर्त किया गया है वो यानी कि हुजूर लदा और लदुन में और आई है लदुन में लुगात दूसरी लद ने लुदना और लुदने और लदन और लद और लुद और लिद ਹੁਣ ਮਾਨਾ ਕਰ ज़रूफ मबनिया से लदा और लदुन है ज़रूफ मबनिया में से एक जुमला नहीं तेन आया 10-12 हो गई ने जी ज़रूफ मबनिया में से लदा और लदुन है बमाना इंदा जैसे अल मालु लदैका और फ़र्क इन दोनों के दरमियान किन दोनों के दरमियान लदैका और लदई का केड़ा लदई का लदुन लदा और लदुन एक तरफ और इंदा एक तरफ और ये है कि कि इंदा नहीं शर्त किया जाता इसमें नहीं शर्त किया गया इसमें शर्त किया गया इसमें हुजूर और शर्त किया गया है हुजूर हुजूर ये तो पुत्र वो तो माना जो किताब है हुजूर जी और शर्त किया गया हुजूर शर्त किया गया है हुजूर लदा में और लदा और लदुन में लदा और लदुन में और आई है लदुन में और आई है लदुन में लुगाते उखर लुगाते उखर लदने लुदना लुदने लदन लद लुद और लिद विच वाव चक वटदी अब देखो मौलवी जो को समझ आउंदी आशियत गल ते बमाना इंदा मगर लदुन व लुगाते ऊरा माना इब्तिदा लाज़िम अस्त माना व बहमी जेत उसको मा के साथ मा लुगात लफ्ज़ मिन लाज़िम होता है जी इस तो मिन भी आ जाता है मिल्लादुन का कि मिल्लादुन का मिल्लादुन है क्योंकि इब्तिदा इसनू लाज़िम है जी इत्थों भी इब्तिदा होंदी शायद जी तो वो मिन लाज़िम होता है खा मलफूज हो ये अक्सर है कि मलफूज होता है या मुकद्दर हो पस लदुन और लदुन के लुगात नहीं 5 नाल आए वो सारे इकट्ठे ने पस लदुन और लदुन के लुगात बमाना मिन इंदे होता है क्या होता है हाँ और लदा बमाना इंदा है और इसको इब्तिदा का माना लाजिम नहीं है अब ये लदा और लदुन का फ़र्क आ गया कि लदा के ऊपर मिन भी नहीं आता कभी आ जाए तो शाज़ो नाज़र और इब्तिदा वाला माना लाजम नहीं है लदुन को लाजम है यानी इत्थों इब्तिदा हुई उस शहद भी तेरे कोल भी अच्छा जी ला युश्तारा तो फ़ीहिल हुजूरो ता ई के गुफ्ता मेशवद यहाँ तक कि कहा जाता है अल मालो इंदा ज़ैदिन अगरचे माल नज़दीक ज़ैद ना होवे बल्कि ख़जाने में हो सुनिए गल और अल मालो लदा ज़ैदिन उस वक़्त के जिस वक़्त माल ज़ैद दे कोल होवे ते ख़जाने विच ना होवे इत्थे होवे जी बस इंदा आम है ते लदा ते लदुन समझी जी लदा आम है जी अच्छा जी लदा लदुन मबनी होना इनका बस बाब इसके कि वज़ा बाज़ लुगात इनकी ओ केड़ी लद लुद ले दो मिसल वज़ा हरूफ के हैं ते बाकी सारियां उत्ते महमूल हो गई ओ छिक थरू के काम ही करना है ना तो कर लिया असां जी विचों कुछ लुगता ने जिन्हां दी वज़ा हरफ वाली है ते बाकी जड़ियां चौखियां ने उस ते अमल हो गई जी अच्छा जी ओ जड़ा है पे लुद ये लुद नहीं जड़ा कभी कभी इसको लद्दा बर वज़ने मद्दा भी आता है लेकिन ये निहायत कलील है जी आगे जी वमिन हा कत्तु लिल माज़िल मनफी नहवु मा रअयतुहु कत्तु ज़ुरूफ़ मबनिया में से लफ्ज़ कत्तो भी है ज़ुरूफ़ मबनिया में से लफ्ज़ कत्तो माजी मनफी के लिए आता है उमूमन यानी इससे पहले माजी मनफी होती है
اور اس کے استغراق کے لیے آتا ہوں. اگے استغراق استقبال ہے، اس میں ماضی کا استغراق ہوگا. ہاں جی، ظروف مبنیہ میں سے سن ایک کتو بھی ہے. ظروف مبنیہ سننا ظروف میں نے گرا کرنے پھر تو حقی پہ ظروف مبنیہ میں سے ایک کتو بھی ہے. کتو جو ہے یہ عموماً ماضی منفی کے لیے آتا ہے. کس کے لیے؟ منفی کے لیے آتا ہے. معنی یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی منفی ہوتی ہے، اس کا استغراق بیان کرتا ہے، اس کا بیان کرتا ہے. یعنی ماضی جو خبر دیتی بھی میں فلانا کام نہیں کیتا، میں فلانی شے نہیں ویکھی، فلانی شے نہیں کھادی، تو دسنا ایسی کہ ماضی بچ آج تو پہلا میں کھادی نہیں، نال لایا کتو، انہیں آکھیا ویلے ہو جو. ہاں بھی شابہ. ظروف مبنیہ میں سے کتو بھی ہے. کتو عموماً ماضی منفی کے لیے آتا ہے. اے شابہ سے بھئی پہلے ماضی منفی ہوتی ہے، اس کے بعد یہ آتا ہے تو اس کے استغراق کا فائدہ دیتا ہے کہ جس چیز کی نفی کی ہے نا وہ اب تک نہیں ہوئی، اب تک اے دیکھ ما رأیت زیدن قط، اس کا معنی ہے کہ میں نے زید کو کبھی نہیں دیکھا. میں نے زید کو کبھی نہیں. ایک ہے ما رأیت زیدن، میں نے زمانہ ماضی میں زید کو نہیں دیکھا، تو یہ مطلقاً کسی وقت نہ دیکھا ہو کسی وقت دیکھو تب بھی سچا ہے. لیکن قطو کا معنی ہے کہ میں نے اب سے پہلے اس کو دیکھا ہی نہیں. کبھی نہیں دیکھا. سمجھی جی؟ ہاں جی، مثال جیسے ما رأیتہ کتو، نہیں دیکھا میں نے کبھی بھی زید کو. ہود جگہ پھر زید رکھتے تھا زید دمہ نہ کرنا. اور در ویکھے نا کتو افصح لغات، کتو میں فتح کاف تے تشدید طوا ہے کہ میں کتو طوا مضمومہ، کبھی کبھی کاف اس کا در ضم تابع طوا میں آید تو کی بن جاندہ ہے کتو. کی بن گیا؟ تے گاہے با تخفیف طوا با ضم کی بن گیا؟ انہا نام با تخفیف طوا با ضم قاتو کی تے با سکون او میں باشد قط. ایک ہو گیا کتو، دوجا ہو گیا کتو، تیسرا ہو گیا کاتو، چوتھا ہو گیا قط. اچھا کو دیکھ للماضی منفی خواہ نفی خواہ لفظن ہو خواہ مانن ہو. لفظن جب میں مارا ہے تو ہو کتو ماضی منفی ہے کہ کوئی نہیں، تے یا مانن حل رائے تاذبن کتو، کیا دیکھا ہے تو نے بیڑیا کبھی. اپنی بولی آندی ہوئے تو تا آکھی دیئے تو کدی گلوہ کھادا ہے، مطلب کی ہندہ ہے کدی نہیں کھادا. باجو اپنی بولی بھی نہیں ہوتی اور مصیبت ہو پیچھے، نہ انگریزی آئی نہ سائنس آئی نہ پنجابی رہی جی، بارشی بیڑا گرک ہو گیا. اے جل کسی نے تانا دینا کہ تو کدی یہ شاید ویکھی، مطلب کی ہندہ ہے کدی بھی نہیں ویکھی جی. انہوں آندھے نے منفی مانن بھی بندہ جو مانن نفی ہے تو کدی ہوتے گیا ہے، مطلب کی ہندہ ہے کدی نہیں گیا جی. اے مانن نفی ہے کہ کوئی نہیں. حال رہتا دے بن کیا دیکھا ہے تو نے کبھی بیڑیا، مطلب کہ تو کدی بھی نہیں دیکھے. وگاہے در اس بات ہم مستعمل میں شود، کبھی کبھی یہ اس بات میں بھی آتا تھا کیسی کہ عموماً ماضی منفی. کن تو اراہو کتو اے دائمن، دیکھا ہے میں نے اس کو یقیناً، یعنی میں تو انہوں بڑی باری ویکھیا ہے جی، میں انہوں اے جی میں پچھلے میں کدی بھی نہیں ویکھیا ہونے کہ میں انہوں ہمیشہ ویکھیا ہے. استقبال چاہوے نا ماضی مثبت تو بعد آوے تو پھر معنی ہے بھی ماضی میں کام ہمیشہ ہویا ہے، قلیل طور پہ ہوتا ہے، لیکن اکثر یہ ہے کہ ماضی منفی کے لیے کہ یہ کام زمانے ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوا. اچھا جی توجہ کرو وہ نکیو. تے قطو مخففہ مبنی ہے اور جس لئے قط ہوئے تھا بجیت وضع و مثل وضع حروف، اور جڑا ایک وچ قط بھی ہے گا نا تے انہیں مبنی تا ہے کہ وضع کس تے ہو گئے حرف تے دوسرے بسبب مشابہت اس کے ساتھ وہ مشابہ ہو گئے. یا تضمن ان کا فی تضمن ہاں فی کو، کیونکہ فی علمان ہوتے کسی زمانے میں بھی نہیں دیکھا اس کو جی. اچھا الاخر ہی آگے بھائی اور مانا کر اور ظروف مبنیہ سے
कत्तो है तू है माजी मनफी के लिए ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਾਵ ਨਹੀਂ ਮਕਸਦ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਮੁਫੱਸਿਰੀਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ कत्तो किसके लिए माजी मनफी के लिए ये नहीं माजी मनफी यानी इसके पहले माजी मनफी होगी और ये उसके अंदर इस्तिमरार पैदा करेगा इस्तिगराक भी ज़माने माजी में ये काम कभी और अगर कभी इस बात के बाद आ गया तो माना होगा कि हमेशा हुआ है क्या होगा हमेशा हुआ है जी ये जैसे मारा है तो कत्तो जैसे मारा है तले माना कितना हरगिज की माना नहीं देखा मैंने उसको हरगिज माना की कभी भी चल शाबा ज़रूर मबनिया में से कत्तू भी है कत्तू माजी मनफी के लिए आता है जैसे मारा आई तो हूँ कत्तू और ज़रूर मबनिया में से कत्तू है माली मनफी के लिए जैसे मार रही तो कत्तू चल मैंने क्या मिनहा आउदु लिल मुस्तकबिल मनफी नाहु ला अदरिबुहु औदु ज़रूफ़ मबनिया में से औदो भी है ज़रूफ़ मबनिया में से औदु भी है ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਾ ਮਿਨਹਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ज़रूफ़ मबनिया में से औदो भी है औदो ये कत्तो की नकीज़ है औदो की नकीज़ है ये मुस्तकबिल मनफी के लिए आता है ये मुस्तकबिल मनफी के लिए आता अला सबील इस्तिगराक के इससे पहले होता है मुज़ारे मनफी क्या होता है मनफी और ये लाकर बताया जाता है कि ये काम मुस्तकमिल में कभी भी नहीं होगा ये काम है कभी भी नहीं होगा ये तसल्ली दुआने वास्ते लिया जाता है जी बुजुर्गो मैं काम कभी भी मैं नेड़े नहीं जावांगा तुसी तसल्ली रखो ज़रूर मबनिया में से औदु भी है औदो ये मुस्तकबिल मनफी के लिए है मतलब ये है कि औदो से पहले होता है मुज़ारे मनफी और ये उसमें नफ़ी में इस्तिगराक पैदा करता है कि ये काम मुस्तकबिल में कभी नहीं करूँगा या होगा मसलन लाज़रिबु ज़ैदन मैं ज़ैद को नहीं मारूँगा अब इसमें ये पक्की बात नहीं है भी कभी नहीं मारूंगा तो तसल्ली दिलवाने के लिए कहा जाता है ला अदरिबु ज़ैदन औदो नहीं मारूंगा मैं ज़ैद को कभी भी कि तुसी तसल्ली रखो कि मैं कभी भी नहीं मारूंगा तन चूंकि तसल्ली है बिन मुस्तकबिल सानू मारना कोनी इस वास्ते असी अपना बेड़ा आपे कर कीती है भी ये जी आख ला अज़रिबुहु औदु नहीं मारूंगा मैं ज़ैद को कभी भी आशिया देख औदो बज़म्मे दुआद औदो बन गया बाबा फतह बिला तनवीन ए औदो है ना ते बज़म्मे दुआद होगा तो बफता औदा हो गया ना औते लिखे बैनस्तूर मुसल्लसुद्दुआद ओए औदो औदा औदे तिन्ना तरह ते बिला इसका माना था हरगिज़ और वो नफ़ी मुस्तकबिल की ताकीद में होता है ज़माने से कि ज़माना मुस्तकबिल में ये काम नहीं होगा जैसा कि कत्तो माजी के लिए होता है ज़माने से कहा जाता है भावें पीछे ले भावें पहले ले औदो ला उफारिको का यानी मैं हरगिज़ उससे जुदा नहीं हूँगा जैसे कहा जाता है कत्तो मा फारकतो का कि मैं उससे हरगिज़ जुदा नहीं हुआ था वो समझी गल और औदो को माजी में और कत्तो को मुस्तकबिल में इस्तेमाल नहीं करते कत्तो माजी के लिए रहता है और औदो सर्राह मबनी होना औदो का बरज़म इस वजह से कि वो मिसल कबलो बादो के हो गया है मकतूल इजाफत है चिरा के बा मुजाफिल है इराब इसका जायज़ है जैसा कि कहा गया हो कबलो औदो में जी जैसे कि ला आती का तो इस तरह इंदा भी अगर मुजाफिल मज़कूर होवे तो मोरब हुंदा जी ला आती का
اودل عائدینا یعنی دہرت داہرینا، معنی اس کا کہ نہ آؤں گا میں تیرے گھر میں اگلا سارا زمانہ۔ اسا تیرے بوبے تے پیر نہیں رکھنا، پنجابی جاندے نے نا، یہ ہی معنی ہے جی۔ چلو جی، اور ظروف مبنیہ سے ظروف مبنیہ سے اودو ہے، اودو، اودا، اودے، سمجھی دے، اے شابہ سے، کس کے لیے؟ مستقبل منفی کے لیے، مستقبل منفی کے لیے، جیسے جیسے لا ضربہ، اودو، کتو ماضی منفی کے لیے ہے کہ زمانہ ماضی میں یہ کام نہیں ہوا، مستقبل میں مثبت میں آئے گا تو ہر وقت ہوا، اور اودو مستقبل منفی کے لیے کہ یہ جو پہلے مجھ سے پہلے جو مضارع منفی ہے مستقبل میں یہ کام نہیں ہوگا، منع کر بے۔ ظروف مبنیہ میں سے اودو بھی ہے، اودو مستقبل منفی کے لیے ہے، جیسے لا اضربہ اودو۔ چل بے نکیا، اور ظروف مبنیہ میں سے اودو ہے مستقبل منفی کے لیے، جیسے لا ضربہ اودو۔ اور دیکھو نا لا ضربو اودو، اے لا ضربو دہرن، مانا آ نخواہم زد اورا در روزگار گزاران شدہا، میں نو اگلا زمانہ جنہ بھی میرا زندگی ہے میں نو ہاتھ نہیں لاندا۔ چلو بے نکیو۔